علیکم ناظرین، پاکستان کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جیسے جیسے الیکشن کی ڈیٹ 8 فروری قریب آتی جا رہی ہے، سیاسی جماعتیں توڑ جوڑ کی سیاست میں لگ گئی ہیں۔ الیکٹیبلز کی چاندی ہو گئی ہے۔ وہ سیاسی الیکٹیبل جو برسوں سے کسی نہ کسی جماعت کا حصہ ہوتے ہیں اور حکومت میں آ جاتے ہیں اور ان کو وزارت دے دی جاتی ہے، حالانکہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے وہ ورکر جو بڑے سنسیئر ورکر ہیں، جنہوں نے بڑے کام کیے ہوتے ہیں اور پارٹی کو بڑی قربانی دی ہوتی ہے، وہ تمام سنسیئر ورکر نگلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں آئے، ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جی الیکٹیبلز کو پکڑا جائے تاکہ آرام سے وہ جیتیں اور اقتدار میں آئیں اور پھر پروٹوکول لیں، عیاشی کریں اور جو کرنا ہے کریں۔ ایک دفعہ وزیر اعظم نہیں، 2 دفعہ وزیر اعظم نہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ بنے منسٹر، 1 دفعہ نہیں 5 دفعہ بنے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ملک کو اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ایک معیشت کو بہتر کرنے کے ایک ایجنڈے کی ضرورت ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ لیکن سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی میثاق معیشت نہیں، کوئی دہشت گردی پہ ایک پیج پہ نہیں، کوئی مفاہمت نہیں ملک کے لیے۔ اگر کہیں اتحاد ہو رہا ہے تو یہ ملک کے لیے اتحاد نہیں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے حصول اقتدار کے لیے، یہ ہو رہا ہے حکومت کے لیے۔ اب دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے، حالانکہ ان کی ابھی سزا ختم نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اس وقت تو ان پتہ بھی نہیں کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکتے، لیکن وہ بلوچستان چلے گئے اور توڑ جوڑ کر رہے ہیں اور وہاں سیاست کر رہے ہیں اور وہاں مختلف قسم کے لوگوں کو، مختلف پارٹیوں کو اپنی پارٹی میں بلا رہے ہیں جو الیکٹیبلز ہیں۔ ان کی چاندی ہو گئی ہے کہ جناب اگر میاں نواز شریف صاحب جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو پھر بلوچستان کی حکومت تو ان کو ملے گی، اگر انہوں نے دے دی تو یہی وزیر ہوں گے، یہی مشیر ہوں گے۔ تو ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی بھی الیکٹیبلز کو، ان کا بھی دعویٰ ہے کہ چند دنوں میں بڑے اہم ترین الیکٹیبلز جو ہیں وہ آ جائیں گے پارٹی میں۔ تو پارٹی میں موجود پیپلز پارٹی ہو، آپ کے پی ایم ایل این ہو یا اور کوئی سیاسی جماعت ہو، ان کے وہ ورکر جنہوں نے برسوں تکلیف سہی ہے، جن کو ٹکٹ ملنا چاہیے، جن کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، جو ہمیشہ عوام کے درمیان رہتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور ان کو بھی پتہ ہے جو لیڈران ہیں کہ ان کو ہم نے ان کو کیوں دینا ہے، یا تو شارٹ کٹ گیٹ نمبر 4 کے پاس کھڑے ہیں کہ ہمیں اقتدار دے دیا جائے اور الیکٹیبلز کو لا رہے ہیں تاکہ حکومت میں آ جائیں۔ اب پی ایم ایل این اور آپ کے ایم کیو ایم کا اتحاد کیا یہ ملک کے مفاد کے لیے بنایا گیا ہے؟ نہیں، غلط بات کیوں کروں میں؟ یہ بنایا گیا ہے کہ کیونکہ ایک بات بتا دوں کیوں بنایا گیا، اس سے پہلے بتا دوں کہ کیا ایم کیو ایم کا کوئی ووٹ بینک ہے وہاں پنجاب میں، یا پنجاب کا کوئی پی ایم ایل این کا کوئی ووٹ بینک ہے کراچی میں؟ بہت کم۔ تو یہ اتحاد کس بات کا ہے کہ اگر ایم کیو ایم 15 سیٹ نکال گئی، جو نکال سکتی ہے، تو پی ایم ایل این کے وزارت عظمیٰ میں اس کا ووٹ ہوگا اور یہ شراکت دار ہوں گے، یہ وزیر ہوں گے، یہ پی ٹی آئی میں بھی وزیر رہے، یہ پی ایم ایل این کی پچھلی حکومت میں بھی وزیر رہے، یہ اتحادیوں میں بھی وزیر رہے، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی رہے اور یہ پی ٹی آئی کے اس میں بھی رہے۔ تو ان کو تو یہ سپورٹ اس لیے اتحاد کر رہے ہیں کہ ان کو حصول اقتدار چاہیے، اور ان کو وہ ان سے اس لیے اتحاد کر رہے ہیں کہ ان کی سیٹوں سے وزارت عظمیٰ کی سیڑھی چڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تماشا لگایا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو اور سیاسی جماعتیں ہوں، سب کے سب الیکٹیبلز کی طرف بھاگ رہے ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ سیاسی اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کے سب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس اب ہم وزیر اعظم آ رہے ہیں۔ سب کے سب اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی، چاہے شارٹ کٹ لیں، چاہے گیٹ نمبر 4 کو لیں، چاہے مختلف پارٹیوں کو جن کے اوپر آپ نے جن پارٹیوں کو دہشت گرد کہا ہو، جن پارٹیوں کو جن لوگوں کو آپ نے چور ڈاکو لٹیرے کہا ہو، جن کے اوپر بڑے الزامات ہوں ایک دوسرے کے لیے، وہ آج پھر ملنے کو تیار ہیں۔ یہی سیاست ہم پہلے دیکھ رہے تھے نا، لیکن آج ہم یہ سوچ رہے تھے کہ سیاسی پارٹیاں شاید میچور ہو گئی ہیں۔ اب وہ پاکستان کا یہ حال جو پہنچ گیا ہے اس وقت،
پاکستان کا، اس کے بنیاد پر کم از کم ان سیاسی پارٹیوں کو ادراک ہو گیا ہے، اور کیونکہ ان کو بھی جھٹکے پڑے ہیں تو شاید لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے، اب یہ ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے مفاہمت کی سیاست کریں گے، ایک دوسرے سے مل کر اتحاد کریں گے ملک کے لیے۔ یہاں تو اقتدار کے لیے اتحاد ہو رہا ہے، یہاں تو ملک کے مفاد پہ بات ہونی ہے۔ ان میں سے کسی سیاسی جماعت کے پاس روڈ میپ نہیں ہے کہ عوام کو کس طریقے سے اس دلدل سے نکالیں گے، معیشت کو کس طریقے سے اس بحران سے نکالیں گے، کسی کے پاس ہے نہیں۔ آپ پوچھ لیں کتنے الیکٹیبلز آپ نے توڑے ہیں، کتنی میٹنگ ہو گئی ہے، کہ کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا اتحاد ہونا ہے، الیکشن میں ہم حکومت میں آئیں گے، ہم پاکستان کو اوپر لے جائیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے، لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں ہے عوام کو بتانے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اس وقت رسہ کشیش پھر شروع ہو گئی ہے، توڑ جوڑ پھر شروع ہو گیا ہے، لوٹے پھر گرم ہو گئے ہیں، الیکٹیبلز کی چاندی نکل آئی ہے، چاہے بلوچستان ہو، چاہے کے پی کے ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو۔ الیکٹیبلز کو پتہ ہے کہ جی یہ سیاسی جماعتیں ان کے پاس ان کو آنا ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ پنجاب اب عوام میں کون سی سیاسی جماعت مقبول ہے اس کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن کرے گا، لیکن دعویٰ سب کا ہے۔ لیکن ان حالات سے جب چوڑ توڑ کی سیاست نظر آتی ہے اور اس قسم کا اتحاد نظر آتا ہے تو یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت عوام میں وہ اس طرح کی مقبولیت نہیں رکھتی ہے، ورنہ اس طرح کی جوڑ توڑ نہیں کرتے اس طرح۔ اب آ جائیے آپ صورتحال جو اس وقت کنڈیشنز ہے وہ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں آپ۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت رہی ہے، چاروں صوبوں میں ان کے لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی گیٹ نمبر 4 کے ذریعے آئے تھے، لیکن پاپولرٹی ہوئی۔ لیکن آج عمران خان اور پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ عمران خان تو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور مسلسل پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ جیل کی سلاخوں سے نکل سکیں گے یا الیکشن لڑ سکیں گے، کیسز ان کے اوپر آ رہے ہیں۔ میں بار بار بتا رہا ہوں، پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ ہم میں سے وہ تمام لوگ تو نکل کے استحکام پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اور دوسرے جگہوں پر چلے گئے، اب تو وہ لمیٹڈ لوگ رہ گئے ہیں پی ٹی آئی میں جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، ہماری 60 to 70% یوتھ جو ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اس کا فیصلہ تو الیکشن کرے گا۔ الیکشن کمیشن بھی جانبدار، حکومت بھی جانبدار، تو شفاف الیکشن تو ہونا نہیں ہے۔ ہر سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ صاف و شفاف الیکشن ہو، لیکن سب گیٹ نمبر 4 کی طرف بھاگے ہوئے ہیں، سب جو ہیں وہ جوڑ توڑ کی سیاست کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جوڑ توڑ کی سیاست اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ جیل میں ہیں، ان کے لوگ کھل کر کمپین اس لیے نہیں کر سکتے کہ نگراں حکومت ان کو کرنے نہیں دے رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور عدلیہ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو چنانچہ اگر ایسا الیکشن متنازع ہوتا ہے اور پھر کسی کے سر پر ٹوپی پہنا دی جاتی ہے وزارت عظمیٰ کی، تو آپ یہ بتائیے کہ ملک ترقی کرے گا، معاشی طور پر ملک آگے جائے گا؟ یقیناً سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا جو ملک کے لیے بہت خطرناک ہو جائے گا۔ تو میری تو ارباب و اختیار سے گزارش ہے کہ خدارا الیکشن صاف و شفاف ہونی چاہیے، نہیں ہوئے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور سیاسی جماعتیں تو ابھی سے اس کو متنازع بنا چکی ہیں، تو سوچئے اس رزلٹ کو کیسے ایکسیپٹ کریں گی۔ اور نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن نے ابھی اسے جانبداری دکھانا شروع کر دیا ہے، تو الیکشن میں ان کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ عوام کو اس الیکشن پہ اعتبار نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن ہو، پاکستان کی تاریخ میں یہ متنازع الیکشن پہلے بن چکا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ہو کہ عوام شاید ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے، کیونکہ سیاسی جماعتوں پہ اب ان کا اعتبار نظر نہیں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔